بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب سے زندگی سے ڈاکٹر ریاض شاہد آپ کا فیملی معالج جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دیکھیں، ہم ایک انتباہ کر رہے ہیں، ایک الرٹ دے رہے ہیں، آپ کو چوکنا کر رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ کرونا وائرس جو ہے ایک لیٹسٹ نوول وائرس ہے، کووڈ-19، اور جو ہے یہ جو ہے اس کی جو آمد ہوئی اور جس طرح سے ڈیتھس ہوئیں، جس طرح کمپلیکیشنز ہوئیں، جس طرح کے نیمونیا ہوئے، یہ سب لوگوں کو جو ہے معلوم ہے کہ پوری دنیا میں اس نے کیا تباہی مچائی ہے۔ لیکن جو ہی ہماری سرگرمیاں بڑی ہیں، سماجی سرگرمیاں بڑی ہیں، اسکول کھلے ہیں، پھر اجتماعات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں۔ آپ کسی فیملی کی تقریب میں ہیں، اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کوئی ختم درود کر رہے ہیں یا آپ گانا بجانا کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، سوشل ایکٹیویٹیز میں اضافہ ہونے کے ساتھ کئی علاقوں میں یہ ابھر کر واپس آ رہا ہے، اور روزانہ جو ہے ڈیتھس بھی ہو رہی ہیں، اور روزانہ جو ہے اس میں کئی علاقوں میں زیادتی بھی ہوئی ہے۔ بالخصوص جو ہے دیکھیں، اسلام آباد کے علاقے میں جو ہے کرونا کے کیسز بڑے ہیں اور وہاں سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑا ہے۔ تو یہ منی لاک ڈاؤن ہے یا سمارٹ لاک ڈاؤن ہے، یہ تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر اسکول میں احتیاطی تدابیر نہیں ہے، بند کر دیا جائے گا۔ شادی ہال جو ہے SOP کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، وہ بھی بند ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، جبکہ روزانہ PTCL، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخباروں میں اشتہارات آ رہے ہیں، ہیلتھ اتھارٹیز لیکچر دے رہے ہیں، گھر گھر پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آسٹریلین سائنسدانوں نے یہ معلوم کیا ہے کہ یہ اس لیے بھی ڈیڈلی وائرس ہے کہ یہ آپ کی چادروں پہ، کمبل پہ، جس کمرے میں کوئی کووڈ-19 کا کیس کرونا کا آئے گا اور وہاں جو ہے صرف 10 منٹ بھی بیٹھے گا تو گھر والوں کو بھی انفیکٹ کرے گا، اور یہ جتنی بھی جلد جو اب کورز ہیں، کور یعنی کہ میز کا کور ہے، ٹیبل ٹاپ ہے، اسپیشلی شیشے کی جو ہے یا اسٹیل کے جو ہے، یا آپ کا ڈاکٹر کا کیوں نہ کمرہ ہو کہ جس میں اسٹیل کی چیزیں اور انسٹرومنٹس پڑے ہوئے ہیں، یہ جو ہے وہاں 28 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ اور چونکہ آج کل ٹیمپریچر کم ہوا ہے تو یہ ٹیمپریچر جو ہے کرونا وائرس کے لیے بہترین ہے۔ کرونا وائرس جو ہے وہ 15 ڈگری سے لے کے 25 ڈگری پہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت ناچتا گاتا ہے، اور جب بہت سارے لوگ ہوں، کمرے میں ہیومیڈیٹی ہو جاتی ہے، سانس کے بخارات خارج ہوتے ہیں، کمرہ ذرا گرم ہو جاتا ہے، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور اس کا عروج واپس بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں پاکستان کو دیکھنا ہے، پاکستانی عوام کو دیکھنا ہے، اور علاج کے لیے بہت سارے حکیموں کو، یعنی یہاں تک کہ بو علی سینہ سے لے کے اب تک جتنی بھی ہیلتھ اتھارٹیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ زیادہ گھومے پھرے نہیں، زیادہ اجتماعات میں نہ جائیں، روزانہ کسی کے گھر جا کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے گوسپ یا گپ شپ نہ کریں۔ کیا خبر اس گھر میں کوئی کورونا کا پیشنٹ چھپا ہو، کیا خبر آپ ہی کے کسی مرد یا عورت کو جو کہ باہر بازار سے آئی ہے اس کو نہ لگ گیا ہو۔ ابتدائی علامات کو لوگ اگنور کر رہے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، بخار ہوتا ہے، بدن سخت ٹوٹتا ہے، کھانسی ہوتی ہے، گلی میں کھچ ہوتی ہے، کچھ مریضوں کو پیٹ میں کڑول اور دست آ سکتے ہیں، مروڑ کے ساتھ لرزہ لگ سکتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ملیریا آ رہا ہے، یا یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جی خالی نزلہ زکام کا بخار ہے، یا یوں لگتا ہے کہ جی کوئی کمزوری ہو گئی ہے، پتہ نہیں کوئی غلط چیز کھا لی ہے۔ تو مہربانوں دوستو جو ہے آپ نے ان تمام چیزوں کو چیک کرنا ہے، ایسے مریضوں کو الگ کمرے میں بٹھانا ہے۔ تو 3 بنیادی اصول یہی ہیں کہ ایک تو جو لوگ ماسک استعمال کرتے ہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے، بازار میں، اسکول میں، ہاسپٹلز میں، کلینکس میں، یا کسی بھی جو ہے اسٹیبلشمنٹ میں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ماسک کا استعمال ضرور کریں۔ دوسری بات یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ لوگ ایک ماسک کو 15 دن تک استعمال کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے۔ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر کی ڈیتھ ہوئی ہے جو بڑے زوم سے کہتا تھا کہ میں تو ماسک جو ہوں 7 دن بعد بدلتا ہوں، اور وہ ڈاکٹر جو ہے اس کے جو ماسک کے اندر جو ہے وہ جراثیم گئے ہیں، اور پھر وہ اس کو کورونا بھی ہوا، وہ اس میں سانس لیتا رہا، سانس نکالتا رہا، اسے تب پتہ چلا جب اس کو نمونیا کی علامات اور زیادہ فیور اور جو ہے سینے میں تکلیف ہوئی، تو گزشتہ دنوں جو ہے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور یہ خبر جو ہے پورے میڈیا میں، انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آئی ہے۔ تو اگر ایک ڈاکٹر غلطی کر سکتا ہے تو پھر عوام کا کیا کہنا۔ تو ماسک جو ہے وہ اپنا جو ہے اگر کپڑے کے آپ نے بنائے ہوئے ہیں روزانہ دھوئیں اور استری کریں، اور جو ڈسپوزیبل ماسک کا مطلب یہ ہے صبح پہنا آپ شام کو اتار دیں، اور اسے کسی کھلی جگہ پہ نہ چھوڑیں۔
اگر آپ نے اسے کسی میز پہ چھوڑ دیا ہے اور وہاں مریضوں کا آنا جانا ہے، وہ ماسک جو ہے وہ گندا ہو جائے گا۔ اس طرح آپ کے جو کپڑے ہیں، کیونکہ اب تو فل سلیو پہنا جائے گا، اگر آپ کے بازو جیسے میرے ننگے ہیں اور آپ جو ہے 2-3 مریضوں سے بات کر رہے ہیں یا ان کے پلنگ پہ جاتے ہیں، تو اگر وہ چھینک مارتے ہیں اور انہوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، وہ آپ کے ہاتھ کے اوپر آ سکتا ہے۔ تو آپ کے جسم کے اوپر، ہاتھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر جب یہ رہے گا تو یہ کم از کم 10 سے 18 گھنٹے تک رہے گا، کیونکہ آپ منہ دھوتے رہتے ہو تو یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن کمبل تو نہیں دھو سکتے، روز چادر نہیں دھل سکتی، تکیہ نہیں دھل سکتا۔ آپ کا ایک کچن ہے، ایک پینٹری ہے، وہاں 10-12 آدمی کھانا کھاتے ہیں، چاہے آپ فوج کی بیرک میں ہیں، چاہے آپ کسی جگہ پہ دفتر میں اجتماعی طور پہ کھانا استعمال کرتے ہیں، ایون کہ مساجد میں لوگ تو مساجد میں اس ذوق کے ساتھ آتے ہیں کہ بس ان کو کبھی کورونا لگے گا ہی نہیں، تو یہ کیس پھر ہم چھپا لیتے ہیں، کورونا ان کو لگے گا، ان کو احتیاط کرنی ہے۔ ماسک میں آج کل ایک فتویٰ دیا گیا ہے کہ ماسک کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ دیکھیں پڑھی جا سکتی ہے، گو کہ ممنوع اگر قرار دے دیا ہے، لیکن اس میں ریلیکسیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ آپ کو بیماری سے بچا رہا ہے، آپ ایک انسانیت کو بچا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ سوشل ڈسٹینسز جو ہے مساجد میں پھر شروع کرنی چاہیے، اسکولوں میں بھی ہونی چاہیے، جہاں جہاں آفیسز ہیں وہاں بھی ہونی چاہیے، گلوز کا استعمال کریں اور ہاتھ کر کلائیوں تک اور منہ کو جو ہے بار بار دھوئیں۔ زیادہ جو ہے کوشش کریں کہ آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کی غذا اچھی ہو، ابتدائی علامت کسی قسم کی بھی ہو، نزلہ زکام کھانسی کی، بالخصوص بخار کے ساتھ، سر درد کے ساتھ، آپ فوراً اپنے معالج سے رابطہ کیجئے، اور ایسے کیسز جو ہیں وہ پھر ہمارے جو سینٹر ہیں کووڈ-19 کے ڈیٹیکشن کے لیے، علاج کے لیے، وہاں فوری رجوع کریں۔ تو اس التجا کے ساتھ کہ پاکستانی قوم کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، گورنمنٹ نے جتنے بھی نوٹیفیکیشنز کیے ہیں، ہیلتھ اتھارٹیز نے جتنے نوٹیفیکیشن کیے ہیں، برائے مہربانی ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور بیماریوں سے بچائے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔